حضرت علامہ سلطان رضا کی آمد ہوتی ہے کہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ ارے جناب، آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ ممبر نور پہ تشریف فرما ہماری جماعت کے باوقار مقدس معزز علماء کرام، مفتیان اعظام، شورائے بزم محبت، حاضرین بزم محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع بواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدنی جود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، دائما ابدا ابدا۔ خطیب الہند، مبلغ مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سیف اللہ علیمی صاحب قبلہ کی دعوت محبت پہ آپ حضرات بھی تشریف لائے ہیں، اور ہماری جماعت پہ بھی یہ مقدس علماء کرام کی آمد ہے، فقیر بھی حاضر آیا ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے مقتدر مستند علماء، خطبہ، شعراء کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا، انشاءاللہ میرے بات بھی سنیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب جا کر کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ آج پوری دنیا میں الحاد سے لے کر ارتداد تک اور مذہب اسلام کی فکر کو ہماری نئی نسلوں کے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ جدید تعلیم کا نظریہ ہو، سوشل میڈیا کی وادی ہو، یا سائنس کے پسے پردہ ہماری نسلوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج اس دور میں ہماری قوم کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ہر شخص اپنی بہترین رائے کے ساتھ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے لے کر جلسوں کی دنیا تک، مساجد کے ممبر و محراب تک لوگ اسے حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے
میں نے سوچا کہ آج کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں، مگر یہ جو طلباء ادھر بیٹھے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات چونکہ بزم محبت میں بیٹھے ہیں تو آپ کی حاضری ادھر ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آج یہ دور تعلیم کا دور ہے، ایجوکیشن کا دور ہے، بڑا ترقی یافتہ دور ہے۔ اب انسان کتابیں نہیں پڑھتا، اے آئیے سے ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کتابوں میں تلاش کے لیے وقت نہیں نکالتا، بچے امتحان گاہ میں بیٹھ کر موبائل میں چیٹ جی پی ٹی جی کے ذریعہ سوالات کا جواب لکھ لیتے ہیں۔ اب اس دور میں راتوں کو مشقت کر کے کتابوں میں لکیریں کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس ترقی یافتہ دور میں نوجوان گوگل کے حوالے سے اپنے مشکل مسائل کو حل کر لیتا ہے، لیکن میں اس دور میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ میاں یہ ساری چیزیں آئیے یہ عقل کی پیداوار ہے، چیٹ جی پی ٹی جی یہ عقل کی پیداوار ہے، گوگل کی وادی یہ عقل کی پیداوار ہے، یوٹیوب یہ عقل کی پیداوار ہے۔ آپ جہاں تک قدم رکھ رہے ہیں یہ سب عقل کی پیداوار ہے، اور سائنس کہتی بھی ہے میاں آپ مجھے دیکھو، میری رسائی عقل سے ہے اور میں عقل کے ذریعہ تجھے ساری دنیا کو مٹھی میں کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن میاں آپ نے کبھی سوچا کہ اس عقل کو بھی پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس عقل کا بھی کوئی خالق ہے؟ میں نے بہار شریعت کو اٹھایا اور دیکھا کہ شاگرد اعلیٰ حضرت حضور صدر الشریعہ نے عقائد کے بیان میں لکھا کیا ہے، تو حضور صدر الشریعہ کا ایک جملہ کہا، جو عقل میں سما جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ کبھی عقل میں نہیں سما سکتا۔ یہی وجہ ہے یہاں پہ اتنے حفاظ کرام بیٹھے ہیں، آپ نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، مگر جب ہم شہداء کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ نے تجھے اتنی عقل نہیں دی کہ تم شہیدوں کی زندگی کو سمجھ سکو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میاں جب ہمارے پاس اتنی عقل نہیں کہ ہم شہیدوں کی زندگی کو سمجھ سکے تو پھر ہم نبی کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہم خدا کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ خدا کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں، اے قرآن تو بتا۔ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے یقین کر لینے کا نام ایمان ہے، بغیر دیکھے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے جب بات عقیدے کی آئے تو پھر عقل کی بات نہ کرنا، بات جب اللہ کی وحدانیت کی آئے تو پھر بات عقل کی نہ کرنا، بات جب رسول اللہ کے عشق و رسالت کی آئے تو بات عقل کی نہ کرنا۔ یاد رکھنا سائنس کہتی ہے انسان پیدا کیسے ہوا یہ میں بتاؤں گا، مگر قرآن کہتا ہے انسان پیدا کیسے ہوا یہ بھی بتاؤں گا، اور کس نے انسان کو پیدا کیا یہ بھی بتاؤں گا، اللہ نے انسان کو کیوں بنایا یہ بھی بتاؤں گا۔ یہی سائنس میں اور قرآن میں فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر آج کا کوئی ریسرچر یہ کہے میاں یہ گھڑی ہے، لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں یہ گھڑی ہے کہ یہ گھڑی چلتی کیسے ہے، اس گھڑی کے اجزاء کیا ہے، اس گھڑی میں سوئی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مگر یہ میں نہیں مانتا کہ اس گھڑی کا بنانے والا بھی کوئی ہے، یہ گھڑی خود بخود ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا قرآن نے 1450 برس پہلے کہا افلا یتدبرون القرآن، اے لوگوں قرآن رکھتے ہو مگر قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ قرآن جگہ جگہ علم والوں سے خطاب کرتا ہے، پڑھے لکھوں سے خطاب کرتا ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں سے خطاب کرتا ہے، بریلینٹ لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ یتفکرون، فکر رکھنے والوں میری طرف دیکھو، یتدبرون، غور کرنے
वालों मेरी तरफ देखो। याद रखिएगा ये आसमान है, देखने वालों के दो नजरिए हैं। एक इंसान आसमान को देखता है, हम यहाँ ये आसमान है, बगैर सुतून के जो खड़ा है ये आसमान है, बगैर दीवार के जो खड़ा है ये आसमान है, बगैर पाई के जो खड़ा है ये आसमान है। ये आसमान है, हम आसमान के नीचे हैं, आसमान के ये अज्जा है। मगर कुरान कहता है आसमान तो है मगर इस आसमान को अल्लाह ने बनाया है। ये आसमान हमारे लिए सामियाना है। आसमान को देखकर खुदा की कुदरत को समझो, खुदा की कुदरत का ऐलान करो। नजरिया दोनों के अलग अलग है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मियां अगर समाज में ब्रिलियंट लोगों को तलाश करना है तो आप किसे तलाश करेंगे? आप कहेंगे मौलाना समाज में अगर ब्रिलियंट तलाश करना है तो इस दौर का जो सबसे बड़ा ब्रिलियंट वो है जिसका मैथ मजबूत हो, साहब जिसका जो मैथमेटिक्स में मजबूत हो। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ आप मदारिस इस्लामिया में भी देख ले, जब यहाँ पर पूछा जाता है हमारे तलबा में सबसे ब्रिलियंट कौन है, कहते हैं जो विरासत के मसाइल को हल कर लेता है वो सबसे बड़ा ब्रिलियंट पढ़ा लिखा और अक्लमंद नौजवान माना जाता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सारे अक्लमंद लोगों को जमा कर लीजिए, सारे ब्रिलियंट लोगों को जमा कर लीजिए, सारे अक्ल वालों को जमा कर लीजिए। आप उनसे पूछिए आपका खास सब्जेक्ट क्या है, वो कहेंगे मेरे खास सब्जेक्ट का नाम है मैथ। आप पूछिए मैथ की शुरुआत कहां से होती है, वो कहेगा मौलाना साहब मैथ की शुरुआत तो एक से है, मगर मैं कहूं मियां कि जब एक गिनती से होती है, गिनती की शुरुआत एक से है, मगर बताओ इसकी इंतहा, कहेगा मौलाना साहब जिंदगी खत्म हो सकती है मगर कभी गिनती खत्म नहीं हो सकती है। 100 के बाद 101 होगा, 1000 के बाद 1001 होगा, लाख के बाद 1,00,001 होगा, करोड़ों के बाद 1 करोड़ 1 होगा। मियां जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर हम गिनती की इंतहा को नहीं पहुंच सकते। कुरान ने 1450 वर्ष पहले कहा कि याद रखना तुम खुदा की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, उसका अहाता नहीं कर सकते, वला अद्दू वला तहसूहा। याद रखिएगा आप उसका शुमार और उसका हुदूद नहीं कर सकते। मैंने कहा चलो ठीक है गिनती की इंतहा नहीं है मगर गिनती की इब्तिदा तो है। कहता है हाँ मौलाना साहब गिनती की इब्तिदा है। कहा इब्तिदा क्या है? कहा इब्तिदा ये है पहले 10 था, 10 से पहले 9 था, 9 से पहले 8 था, 8 से पहले 7 था, 7 से पहले 6 था, 6 से पहले 5 था, 5 से पहले 4 था, 4 से पहले 3 था, 3 से पहले 2 था, 2 से पहले 1 था। कहा 1 से पहले सारे ब्रिलियंट नौजवान बोल पड़े मौलाना 1 से पहले कुछ नहीं था। कहा फिर ये 1 कहां से आया? कहा 1 से पहले 0 है। कहा ये 1, कहा ये 1 अपने आप है। कहा इस 1 को किसने बनाया? कहा 1 को किसी ने नहीं बनाया, ये खुद ब खुद मौजूद है। कहा फिर ये 2, कहा इसी 1 ने 2 को बनाया है। 3, कहा इसी 1 ने 3 को बनाया है। 4, कहा इसी 1 ने 4 को बनाया है। 5, कहा इसी 1 ने 5 को बनाया है। कहा अगर वो 1 ना होता, कहा अगर वो 1 ना होता तो ये 2 ना होते, ये 3 ना होते, ये 4 ना होते, ये लाख ना होते, ये करोड़ ना होते। बताओ एक शक्तिशाली है या ये करोड़ों शक्तिशाली है? सारे ब्रिलियंट नौजवान बोल पड़े मौलाना वो 1 बनाने वाला है, ये करोड़ों बनने वाले हैं। वो 1 खालिक है, ये मखलूक है। बनने वाले बनाने वाले के सामने मजबूत नहीं हो सकते, इसलिए वही सबसे बड़ा ताकतवर है। साइंटिस्टों ने आज समझा है, कुरान ने 1450 बरस पहले कहा ऐ महबूब कह दीजिए कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इसलिए आज के जलसे में ये अकीदा लेकर के जाओ, जब बात अल्लाह की वहदानियत की आए तो आपको किसी डिबेट को सुनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी सहरिया से मुनाजरा करने की जरूरत नहीं है। बात जब रसूलुल्लाह पे ईमान की आए तो आपको किसी से बहसो मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। ये दौरे इलाहाद है, इस दौर में ईमान बचाना असल जिम्मेदारी है, अपने अकीदे की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जमाना पूछे तो कह देना है अल्लाह हमेशा से है और हमेशा उठाकर बोले अल्लाह हमेशा से है और
دوستو جلسے میں ایسی گفتگو سنا کیجیے اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، استقبال کریں ایسی گفتگو کا اسے مظہری میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مظہری، علامہ سلطان رضا صاحب سیوانی۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میاں اس دور میں اگر کوئی دہریہ آپ سے یہ کہے خدا موجود ہے تو دکھاؤ، میاں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہیے قرآن سے پوچھ لیجئے۔ رب فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان میں نور ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، میاں یاد رکھیے گا جب عقائد کا بیان ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے علماء نے اس میں کئی جگہ منع فرمایا کہ ان مسائل میں زیادہ گفتگو کرنا منع ہے، اس لیے کہ آپ عقل لے کر بحث کرنے کے لیے بیٹھتے ہو۔ عقل لے کر ہر جگہ عقل کی ضرورت نہیں ہے، عقل کی ضرورت جہاں پر ہے وہاں عقل کا استعمال کیجئے، اور جہاں دل، محبت، عشق، وفا، ایمان، ایقان کی ضرورت ہے وہاں یقین کا استعمال کیجئے، وہاں ایمان کا استعمال کیجئے، وہاں عشق کا استعمال کیجئے۔ یہی وجہ ہے جب رب نے فرمایا قرآن میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خدا کی راہ میں جو قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ جان رہا ہے، اللہ جان رہا ہے کہ یہ بندے میری راہ میں قتل ہونے والوں کی زندگی کا انکار کر سکتے ہیں۔ کل پوچھ سکتے ہیں اگر وہ زندہ ہے تو ہے کہاں، وہ دکھتے کدھر ہے، وہ ہے کدھر، ان کی پرسنالٹی کدھر ہے؟ امام حسین زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ امام حسن زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ عباس علمدار زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ میاں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا حضرت عمر زندہ ہے تو دکھتے کیوں نہیں؟ قرآن میں رب نے صاف عقیدہ بیان کر دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ میری راہ میں قتل ہونے والوں کی زندگی کو سمجھ سکو۔ تو جب خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کی ہم زندگی نہیں سمجھ سکتے تو خدا کی زندگی سمجھنے کے لیے کیوں چلے ہو؟ بس یہ عقیدہ رکھو خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بس یہی تو عقیدہ ہے، یہی تو ہماری زندگی کی علامت ہے، یہی تو ہماری پہچان ہے۔ یہی میں یاد دلانا چاہوں گا، بات صرف کچھ لوگ توحید کی کرتے ہیں مگر جب ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تو توحید و رسالت کی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کہیں جدا نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا، آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، آج سے کئی برس پہلے ہم لوگ اتر پردیش کے ایک جلسے میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بریلی شریف اور اس علاقے کے مختلف علماء تھے۔ ہم لوگوں کے سامنے ایک کیلنڈر تھا، اس پہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، کلمہ اسلام کی بنیاد ہے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ ان لوگوں نے کلمہ کو ہٹا کر صرف توحید لکھ دیا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ توحید۔ تب ہم لوگوں کی نظر پڑی، ہم لوگوں نے کہا کلمہ میں صرف توحید نہیں ہے، توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے اور محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے۔ اس لیے میں یاد دلانا چاہوں گا جب بات توحید کی آئے تو آپ توحید پہ بھی ایمان رکھیں، رسالت پہ بھی ایمان رکھیں۔ یہ بڑا نازک دور ہے۔ آج سوشل میڈیا پر میں اپنے علماء کرام سے بھی عرض گزار ہوں، اگر آپ کے پاس ہماری جماعت کا کوئی شہزادہ یا لڑکا کوئی سوال لے کر پہنچ جائے تو آپ کو ڈانٹ کر بھگانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے محبت سے قریب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خود مسائل حل نہیں کر سکتے تو آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل برا مت مانیے گا، آپ ایمانداری سے بتائیں ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ارے ہاتھ اٹھا کر بولے جاتے ہیں نا۔ اگر اس ڈاکٹر کے پاس 2 4 5 بار ہم گئے مگر وہ ڈاکٹر علاج اگر اس کے بس کی بات نہیں رہتی تو اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو ریفر کر دیتا ہے۔ میں اپنے ان علماء سے بھی کہوں گا اگر کوئی مسئلہ ہمارے بس کا نہیں رہے تو ہمیں بھگانا نہیں ہے، ہمیں انہیں ریفر کر دینا، ہمیں انہیں ریفر کر دینا ہے۔
جی ہمیں انہیں ریفر کر دینا ہے. آپ ٹینشن مت لیجئے. رفع یدین نہیں سمجھ پاتے ہیں, ہم سمجھائیں گے. نہیں سمجھ پائیں گے تو ہم سے بڑے عالم آپ کو سمجھائیں گے. آپ ٹینشن مت لیجئے. ایک نوجوان نے مجھ سے کہا تھا, میرے علاقے کا مسئلہ تھا, کہا مولانا صاحب آپ بتائیے ولیوں کا ذکر کہاں ہے. میں نے کہا تعجب کی بات ہے, ولیوں کا ذکر تلاشنے کہیں کیا جانا ہے, چلیے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. مولانا صاحب نماز, میں نے کہا اسی نماز میں اللہ کی بھی یاد ہے, اسی نماز میں رسول اللہ کی بھی یاد ہے, اور اسی نماز میں ولیوں کی بھی یاد ہے. کہا مولانا صاحب ہے, میں نے کہا بالکل ہے. کہا بتائیے وہ کیسے. میں نے کہا یاد رکھیے گا, آپ نماز اٹھا کر کے دیکھیں, نماز عبادت, نماز افضل العبادات ہے, نماز اہم العبادات ہے, مگر اسی نماز میں آپ کو توحید بھی دکھلاؤں گا, رسالت بھی دکھاؤں گا, ولیوں کا پیار بھی دکھلاؤں گا. قرآن میں رب نے کیا کہا, اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ. اس لیے یاد رکھیے گا ہمارا ایمان قرآن پر پختہ ہونا چاہیے. ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہ, قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے, مگر قرآن برحق, ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے قرآن برحق ہے. ہمیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ تو نیچریوں کی علامت ہے. وہ کہتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے, جو ہمارے نیچر میں نہ آئے. ماشاءاللہ شاعر ہندوستان حضرت زین العابدین صاحب, ماشاءاللہ کانپوری تشریف لے آیا ہے نا. بہت محبت کرتے ہیں یہ, ہے نا, بہت پیار دیتے ہیں یہ. ماشاءاللہ ان لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ. ان کی دعوت محبت پہ, ان کی رہنمائی پر کئی جگہ میں حاضر ہوا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ نے بنارس مجھے کیوں بلایا. کہا زین العابدین صاحب نے کہا تھا کہ مفتی صاحب کو دعوت کر دیجئے. خیر ان کی محبتیں میں یہ عرض کر رہا تھا, غور سے سنے. آپ ذرا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب اب اس کا وجود ختم ہے, اس کا وجود نہیں ہے. کیوں؟ ہر چیز عقل میں آ جائے صاحب, اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہی نہیں جو آپ کی عقل میں سما جائے. رب نے اشارہ فرما دیا. معلوم ہے, آپ بتائیں ایمانداری سے, سورج کی روشنی کو انسان کیچ کرتا ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں, مشین کے ذریعہ, سیٹلائٹ کے ذریعہ, سولر لائٹ کے ذریعہ انسان سورج کی روشنی کو کیچ کرتا ہے. یہ تو عقل میں بات آ گئی کہ سورج کی روشنی کو ہم سیٹلائٹ, سولر لائٹ کے ذریعہ کیچ کر سکتے ہیں, مگر ڈوبے ہوئے سورج کو نبی نے علی کے لیے پلٹا دیا. اب زمانہ یہ ریسرچ کرنے بیٹھ جائے کہ نبی نے کیسے پلٹایا, تو یہ عقل کی بس کی بات نہیں ہے. یاد رکھیے گا انسان ترقی کر کے چاند پہ پہنچ سکتا ہے. قرآن نے کہا والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. قسم ہے چمکتے چاند کی, ایک زمانہ آئے گا انسان سواری بنائے گا, چاند کے اوپر چلا جائے گا. چاند پہ جانا یہ عقل کے بس کی بات ہے, مگر وہ سارے عقل والے بیٹھ جائیں کہ انسان کے بس کی, عقل کی بس کی بات یہ ہے کہ عقل سواری بنائے چاند پہ چلا جائے, مگر انگلی مصطفیٰ کا کمال یہ ہے اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے. اب ساری دنیا کے ریسرچر بیٹھ جائیں کہ نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کیسے کیا, تو یہی جواب ہوگا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب, نعرہ رسالت, فیضان سرکار سرکاہی, عرس مظہری علامہ مفتی سلطان صاحب قبلہ, نقیب اعظم ہندوستان کفیل انور اشرفی. نعرہ تکبیر. مجھے یقین ہے یہ جو ہمارے علماء بیٹھے ہیں سب ایسی 5 مثالیں پیش کر سکتے ہیں. میاں عقل کا کمال یہ ہے کہ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر موتیا بند آ جائے, دکھائی نہ پڑے تو آپریشن کر کے آنکھوں کی روشنی کو واپس لا سکتا ہے, مگر آنکھوں کا ڈھیلا باہر میں نکل جائے, حضرت قتادہ کی ہتھیلی میں ہو, نبی اٹھائے لواب دہن لگا کر آنکھوں سے سٹا دے, آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے. سارے ڈاکٹر بیٹھ کر ریسرچ
کرنے لگے نبی نے کیسے کیا؟ جواب یہی ہوگا ہر کام تیرے عقل کے بس کی بات نہیں ہے. عقل عیار ہے، 100 بھیس بدل لیتی ہے. اس لیے جب تعلیم کی بات آئے عقل کا استعمال کرو، ایجوکیشن کی بات آئے عقل کا استعمال کرو، ریسرچ کی بات آئے عقل کا استعمال کرو، میٹرک انٹر بی اے کی بات آئے عقل کا استعمال کرو، یو پی ایس سی بی پی ایس سی کی تیاری کی بات آئے عقل کا استعمال کرو، سوشل میڈیا پہ لکھنے کی بات آئے عقل کا استعمال کرو. لیکن جب بات ایمان کی آئے تو عقل کا نہیں بلکہ دل کا استعمال کرو، عشق کا استعمال کرو. بات جب نبی کی آئے تو ایمان کا استعمال کرو. بات جب بزرگوں کی آ جائے تو عقل کی بات نہیں بلکہ محبت پہ یقین کرو، محبت پہ بھروسہ کرو. یہی وجہ ہے بات جب ایمان کی آئی تو رب نے کہا یؤمنون بالغیب، دیکھ کر ایمان لانے کا نام، ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، بغیر دیکھے مان لینے کا نام ایمان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد، ماشاء اللہ، واہ، بہت عمدہ. اس لیے میں آپ سے کہوں گا میں کسی کا نام لینے کی کوشش نہیں کرتا، میں تو بریلی کے رضا کے در کا پروردہ ہوں. میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا میاں آپ چلیے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ کو نماز پڑھنی بھی چاہیے. نماز پڑھیے. آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کو رات کو نیندیں نہیں آتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز کا لطف نہیں اٹھاتے. میاں آج ہماری آنکھوں میں بے چینی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز کا، قرآن کی تلاوت کا لطف نہیں اٹھاتے. میاں میں آپ سے کہوں گا ساری دنیا کی بارگاہ میں جانے کے لیے آپ کو فرصت ہے، مگر جس خدا نے آپ کو پیدا کیا اس خدا کی بارگاہ میں جانے کو آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. آپ کو میں یاد دلانا چاہوں گا اس نوجوان نے کہا تھا مولانا ولیوں کا ذکر کہاں ہے؟ میں یاد دلانا چاہوں گا آؤ ذرا سا نماز میں چلتے ہیں. بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے. معلوم ہے ایسے ہاتھوں کو کون اٹھاتا ہے؟ جب مجرم کہیں پہ سلنڈر کرتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے. اے مالک و مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے مالک و مولا حاضر ہیں. اللہ اکبر. اے مالک و مولا تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے. اب ہم نے نیت باندھ لی، قیام کیا، ہم نے رکوع کیا، سجدہ کیا. یاد رکھیے گا قیام یہ عبادت ہے، رکوع یہ عبادت ہے، سجدہ یہ عبادت ہے، مگر نماز میں درود عبادت نہیں، یہ حضور کی محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عبادت نہیں حضور کی عبادت نہیں، حضور کی محبت ہے. اب آپ بتائیں یہ درود نماز کے اندر ہے یا باہر ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے نماز کے اندر ہے. اب ذرا سا اس سے پوچھئے جو کہتا ہے توحید الگ ہے، رسالت الگ ہے. میں کہتا ہوں بے شک اللہ ایک ہے. جیسے ہم علم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کو علم غیب ذاتی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو علم غیب عطائی ہے. یاد رکھیے گا مانا کہ میرا نبی خدا نہیں ہے مگر وہ خدا سے جدا نہیں ہے. معلوم ہے یاد رکھیے گا یہ درود عبادت نہیں محبت ہے. یاد رکھیے گا اللہ سجدہ نہیں کرتا کرواتا ہے، اللہ رکوع نہیں کرتا کرواتا ہے. واسجدوا مع الساجدین وارکعوا مع الراکعین. اللہ عبادت نہیں کرتا کرواتا ہے، مگر باری جب درود کی آتی ہے تو رب پہلے اپنے پڑھنے کا تذکرہ کرتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا. پتا کیا چلا؟ محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہو. سبحان اللہ سبحان وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا. رب عبادت میں شریک نہیں ہوتا، خدا محبت میں شریک ہو رہا ہے، محبت میں شریک ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اب اسی نماز میں نبی پر درود، آل نبی پر درود، حضرت ابراہیم پر درود، آل ابراہیم پر درود. اب میاں ذرا سا اور آگے بڑھیے. ہر نماز میں کوئی ایسی نماز لا کر کے دکھلائیے کہ نماز میں سجدہ ہو، رکوع ہو، قیام ہو اور درود بھی ہو، اور نماز میں تحیات نہیں ہو. تحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں نا، خوب پڑھتے ہیں نا. ابھی جب میں ممبئی جا رہا تھا
تو میرے یہاں کا ایک بد عقیدہ بغل میں بیٹھا تھا، میں جانتا نہیں تھا کہ سیوان کا ہے، تو وہ جا رہا تھا، آیا تھا سعودی سے، کہا کہ انڈیا میں لوگ بہت شرک کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا شرک کرتے ہیں؟ کہا یہ لوگ وسیلہ مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کون ایسی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جو آپ کو بغیر وسیلے کی ملی ہو۔ جی واہ واہ، اس کا دماغ کھٹا ہونے لگا، کہا مطلب؟ میں نے کہا آپ عجیب آدمی ہیں۔ کہا ارے مولانا صاحب لوگ مسجد میں بھی سلام پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا مسجد میں سلام سے ٹینشن میں ہے، ایک نماز ایسی دکھلا دیجئے جس میں سلام نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ ایک واہ، نماز، واہ واہ، ایک نماز ایسی دکھلا دیجئے۔ عرس مظہری میں آنے والوں یاد رکھنا، ولیوں کی محبت کہیں اور تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازی بن جاؤ۔ خدا کی بھی محبت ہے، رسول کی بھی محبت ہے، آل رسول کی بھی محبت ہے، ولیوں کا بھی پیار ہے۔ بتاؤ تحیات میں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی والسلام علینا والسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، ہم سب پر سلام ہو، والسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں سب پر سلام ہو۔ یہ تو ایک غریب نماز پہ سلام پڑھنے میں ٹینشن میں آ گئے تھے، یہ تو ایک غوث اعظم پہ سلام پڑھنے میں ٹینشن میں آ گئے تھے، مگر اللہ تو ہر نیک بندے پہ سلام پڑھوا رہا ہے، ہر نیک بندے پہ سلام پڑھوا رہا ہے۔ میاں عقیدہ کیا مل گیا کہ یاد رکھیے گا، سجدہ کرنے والا بھی بنیے، قیام کرنے والا بھی بنیے، رکوع کرنے والا بھی بنیے، درود پڑھنے والا بھی بنیے، اور ولیوں سے محبت کرنے والا بھی بنیے۔ اس لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بات اتنی ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا خدا کے منکرین کو الہاد کہا، اسے